الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص. درود و سلام صاحب قرآن شافی معاشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص. دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ احباب کا، ماؤں بہنوں کا قیام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اعتکاف والوں کے اعتکاف کو اللہ پسند فرمائے اور دن بھر کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے روزے داروں کے اللہ روزے کو پسند فرمائے. اور جن لوگوں نے اس موسم بہار سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے سخاوت کے دریا بہائے اور سخیوں کی سخاوتوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے اس موسم بہار سے فائدہ لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرا گرا کے رب کو منایا، اللہ ان گرے ہوئے آنسوؤں کو پسند فرمائے. جنہوں نے اس موسم بہار سے فائدہ لیتے ہوئے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوتیں کیے، اللہ ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں کو پسند کر کے اللہ اجر عظیم کی مستحق آپ احباب کو ٹھہرائے. دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے قیمتی لمحات بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی ہمیں الوداع کہتے ہوئے جا رہے ہیں. میں آپ احباب کے سامنے یہ جو بقیہ لمحات ہیں، میں آپ احباب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے ایک نیکی جو ہے وہ کرنی ہے. اس نیکی کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرا معاشرہ زنا سے پاک ہو جائے گا، میری سوسائٹی ظلم سے جبر سے پاک ہو جائے گی، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اگر اس نیکی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا، اگر اس نیکی کے ساتھ ہم نے محبت اور پیار شروع کر دیا، وہ کون سی نیکی ہے؟ ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے. جب احساس کی شمع ہماری سوچوں میں زندہ ہو جائے گی، احساس کی شمع ہماری آنکھوں میں زندہ و جاوید ہو جائے گی، جب احساس کے الفاظ ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہوئے دل کے اندر داخل ہو جائیں گے، انشاءاللہ الرحمن ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا. احساس کسے کہتے ہیں؟ ایک آنے والا آیا، آ کے کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار ہو، آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو. شریعت کی ایک ایک بات سے محبت ہے، شریعت کے ایک ایک لفظ کی عقیدت میرے دل میں ہے، مگر میرا دل جو ہے
زنا کا عادی ہے، میری سوچیں زنا سے محبت کرتی ہے، میرے قدم زنا کی طرف چل کے جانا پسند کرتے ہیں، میری زبان زنا کے الفاظ بولنا پسند کرتی ہے، لہذا مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میری محفل چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اس کی سوچوں کے احساس کو بیدار کیا، قریب بلایا، کہا آنے والے جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، بتا تو اپنی ماں سے زنا کو پسند کرے گا؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن سے زنا ہو؟ فرمایا میرے وجود میں سانسیں بھی ہو اور میرے وجود میں حرارت بھی ہو اور میرے جسم میں خون کی گردش بھی ہو، مجھے لیل و نہار کا فرق بھی معلوم ہو، اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی میری ماں کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھے، میری بہن کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، میری بیٹی کی طرف کوئی قدم چل کے آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تیری غیرت گوارا نہیں کرتی تو بتا جس کی ماں سے تو زنا کرے گا اس بیٹے کی غیرت کیسے گوارا کرے گا؟ جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، اس بھائی کی غیرت کیسے گوارا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اس کی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، احساس کو بیدار کر رہے ہیں، احساس کو بیدار کر رہے ہیں۔ تو اس نوجوان کی آنکھوں سے خون آنسو گر رہے ہیں۔ اس وقت پیارے پیغمبر نے دو دعائیں کی، اللہ سے دعا ہے وہ دعائیں اللہ میرے اور آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ پیارے پیغمبر نے پہلی دعا کیا کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگتا ہوں اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ میں محمد تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ اسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ جب یہ دعا ہو گئی اس کی زندگی کے سیکنڈ جو تھے منٹوں کے اندر بدلے، منٹ جو تھے گھنٹوں کے اندر بدلے، گھنٹے دنوں کے اندر، دن ہفتوں کے اندر، ہفتے مہینوں کے اندر بدلے، مہینے سالوں کے اندر بدلے، خوشی کے لمحات بھی آئے، غمی کے لمحات بھی آئے، اللہ اکبر، تنہائیاں بھی میسر آئیں، جلوتیں بھی میسر آئیں، مگر کسی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ کیوں؟ اب احساس زندہ تھا کہ اگر یہ کسی کا وجود امانت ہے تو میرے گھر میں میری بیٹی بھی موجود ہے۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، جب احساس بیدار ہوگا یہ ظلم ختم ہو جائیں گے، زیادتیاں ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ احباب کے سامنے احساس کے لیے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی سوچوں میں احساس کی شمع کو جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں احساس کی شمع کو اپنی رحمت سے جگمگا دے۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، احساس کی کتنی برکتیں ہیں۔ پہلی برکت سنیے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ساتھ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا کہہ رہا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی، اللہ اپنی کتاب پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، امی ابو کی باتیں ماننے کی بھی توفیق دی، مگر اللہ ایک اور توفیق سے مانگ رہا ہوں
کیا توفیق ہے؟ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تہجد کی توفیق مانگ رہا ہوں، مجھے تہجد کا قیام نصیب فرما دے، اللہ مجھے تہجد کے رکوع اور سجدے نصیب فرما دے، اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ سے باتیں کرتا کرتا نیند کی ہوش میں چلا گیا، مگر تھکاوٹ غالب رہی، نیند غالب رہی، صبح بیدار نہیں ہو سکا، صبح بیدار نہیں ہو سکا۔ مؤذن نے اذان دی الصلاۃ خیر من النوم، اور رب سے باتیں کر کے سونے والے دین کا وقت ختم ہو گیا ہے، تہجد کے لمحات بیت چکے ہیں، تہجد کی بابرکت گھڑیاں گزر چکی ہیں، اب آ نیند کو چھوڑ کے فجر کے قیام کی طرف آ، فجر کے رکوع اور سجدوں کی طرف آ۔ اب جب یہ بیدار ہوا کیا اس کی زبان پہ یہ لفظ تھے کہ چنگا ہویا یار رات نانگی، نیند بڑی آئی سی، نیند پوری ہوتی؟ نہیں، اب یہ پریشان ہے، احساس زندہ ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ جو وعدہ کیا تو وہ میں نبھا نہیں سکا، جو باتیں کی تھی ان پہ پورا نہیں اتر سکا، اللہ میں پریشان ہوں، اللہ میں پریشان ہوں، تہجد کا وقت گزر گیا، میں پریشان ہوں۔ رب کی طرف سے آواز آئی ہے میرے بندے تیری سوچوں میں احساس ہے تہجد کا، تیرے دل میں فکر ہے تہجد کے وقت کی، تو اب تمہیں ہم دو انعام دے رہے ہیں۔ پہلا انعام یہ نیند تجھے ہم گفٹ میں دے رہے، تحفے میں دے رہے ہیں، اور تیرے احساس کو دیکھ کے، تیری فکر کو دیکھ کے تہجد کا اجر تیرے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، تہجد کا اجر تیرے نامہ اعمال میں تحریر کر رہے ہیں۔ احساس، فرضی نماز کی طرف آئیے، دکان چھوڑی، دوست احباب کی محفلیں چھوڑی، کھیل کود کے میدان چھوڑے، کھیتوں کھلیان چھوڑے، ہر چیز چھوڑ کے رب کے حکم کی عزت کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ رستے میں ٹریفک بلاک ہے، کوئی اور پریشانی اور مصیبت آ گئی، فرضی نماز کے تاخیر سے مسجد میں پہنچا، جب مسجد کے گیٹ پہ آیا دیکھا کہ اللہ کے سامنے قیام کرنے والوں کی جماعت تو ہو چکی ہے، اللہ کے سامنے مل کے سجدہ کرنے والوں کی وہ ادائیں تو بیت چکی ہیں، کیا مسجد کے گیٹ پہ آ کے خوش ہو گیا؟ چنگا ہویا کہ مولوی صاحب نے 15-20 منٹاں دی نماز پڑھنا، 5 منٹاں پڑھ کے چلنا، نہیں، اب مسجد کی دہلیز پہ پریشان ہے کہ اللہ گھر سے تو چلا تھا با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ تیرے قرآن کی سماعت کے لیے، اللہ سورۃ تحریم کی تلاوتیں ہو رہی تھی، میں سننے کے لیے آیا، سورۃ ملک پڑھی گئی، اللہ اس کی سماعت کے لیے میں پہنچنا تو چاہتا تھا، مگر اللہ تیری ذات جانتی ہے، فلاں شرعی عذر، فلاں شرعی مجبوری، فلاں رستے کا مسئلہ، میں تاخیر سے پہنچا، اللہ اب میں پریشان ہوں۔ فرمایا تیری سوچوں کا احساس، تیرے دل کی فکر ہمیں اتنی پسند آئی ہے، آیا تو لیٹ ہے، مگر ہم تجھے فرضی نماز کی جماعت کا اجر اور ثواب دے رہے ہیں، کیوں؟ تیرے اندر احساس ہے وقت کے گزر جانے کا، تیرے اندر احساس ہے، تیرے اس احساس کو قبول کر کے اللہ اکبر ہم تجھے فرضی نماز کی ادائیگی کا جماعت کے ساتھ اجر اور ثواب دے رہے ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، احساس بندے کو کتنا اونچا لے کے جائے گا۔ آج تو ہماری باتیں کیا ہے، کسی سے قرضہ لے تو ہماری سوچوں کے اندر، دل کے اندر کیا ہوتا ہے، زبان پہ اور پتر ایک باری لبن دو مڑ کے کہنے دینا تو کہنے لانا، دن دے لندے مرا، اس عقیدے والے کے قرضے نہیں اترتے۔ کس کا قرض اترے گا؟ جسے احساس ہوگا، جسے فکر ہوگا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جسے فکر ہوگی اور لگن ہوگی قرضے کے اتارنے کی، اللہ اس کے اسباب مہیا فرما دے۔ ایک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، پوچھا کون ہو؟ فرمایا میں مسافر ہوں۔ کس لیے دستک دی؟ کہا مجبور ہوں۔ کیا تیری مجبوری؟ کہا پیسے چاہیے۔ کہا میں تو تیرے چہرے کو نہیں جانتا۔ کیا تو میرے چہرے کو نہیں جانتا؟ میں اس اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تجھے جانتا نہیں، پیسے کیسے دے دوں؟ فرمایا وہ میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ گواہ ہے، اس کے نام پہ قرض لینے آیا ہوں، بھیک نہیں مانگ رہا۔ قرض دے، میرا وکیل بھی وہ، میرا گواہ بھی وہ۔ قرض دینے والے نے اس محبت کے جملوں کو سن کے قرض دے دیا، اللہ کو گواہ سمجھ کے، اللہ کو وکیل سمجھ کے۔ قرض لینے والا کیا اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو تاریخ طے تھی، اس تاریخ پہ وہ قرض کی رقم لے کے اس دریا کے کنارے آیا۔ جب دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی جا چکی ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ چلو گل نہیں بڑی، کشتی چلی گی جان آئی، انہوں نے نہ ہونا نہ میں جانا۔ نہیں، فکر سوچو میں کہ میں مقروض ہوں، میری دعا جتنے چہرے مقروض اللہ تمام کو قرضے کے بوجھ سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی سوچے قرضے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، اللہ تمام سوچوں کو قرضے کے بوجھ سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کیا؟ ایک لکڑی لی، اس میں وہ درہم و دینار رکھے، رکھنے کے بعد چند جملے کو لکھ کے رکھ دیے کہ اللہ کو میں نے گواہ بنا کے تجھ سے قرض دیا تھا، میرا اللہ جانتا میں تاخیر سے نہیں آیا، وقت پہ آیا تھا مگر کشتی گزر چکی، بے بس ہو کے بے کس ہو کے اب واپس جا رہا ہوں، یہ امانت رکھی ہے، اگر پہنچ جائے مل جائے تو خوش ہو جانا، وگرنہ میں دوبارہ تیرے پیسے دینے کے لیے پہنچوں گا۔ دیکھیں احساس جس کی سوچوں میں تھا، احساس جس کے دل میں تھا، آگے وہ چہرہ دریا کے دوسری کی طرف کھڑا ہے، کشتی کے تمام مسافروں کے چہروں کو دیکھا، رنگ و روپ کو دیکھا، پریشان ہے کہ یار وہ تو بندہ بڑی بڑی باتیں کر کے گیا تھا مگر آیا نہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ ایک لکڑی نظر آئی، اسے اٹھایا، پریشان ہے کہ وہ پیسے دینے کے لیے نہیں آیا، خوش ہے کہ چلو چولہا جلانے کے لیے لکڑی مل گئی۔ گھر گیا، اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم جب کیا، اندر سے وہ اشرفیاں وہ درہم و دینار سامنے دیکھے، ساتھ ایک چٹ لکھی ہوئی ہے کہ میں تو وقت سے آیا تھا مگر میں تیرے تک پہنچ نہیں سکا، یہ امانت تیری طرف بھیج رہا ہوں کیونکہ میرا اللہ گواہ تھا، اللہ ہی وکیل تھا۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو وکیل بنا کے اور سوچوں کے اندر یہ عقیدہ رکھ کے قرض لوگے، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس طرح قرض اتارنے کے اسباب مہیا فرما دے۔ احساس ہو کہ میں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، میں نے اپنی خوشی خریدنے کے لیے، میں نے اپنے گھر کے فلاں معاملے کو نپٹانے کے لیے اس سے قرض لیا تھا، اب میں نے ادا کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جس کی سوچوں کے اندر قرض کی ادائیگی کا احساس ہوگا، جس کے دل کے اندر قرض کی ادائیگی کی فکر ہوگی، اللہ اس کے قرض اتارنے کے اسباب مہیا فرما دے۔ یہ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، احساس بندے کو کتنا اونچا لے کے جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنے۔ ایک بندہ ہے، 78 چک میں ہم لوگ باہر نکلتے،
کوئی کسی کی کوٹھی پہ جا کے کھڑا ہو کے رب کے شکوے کر رہا ہے کہ انہاں نوں سارا کوئی دیتا سانو اللہ نے کی دیتا۔ کوئی کسی کی گاڑی کے قریب کھڑا ہو کے اللہ کے شکوے کر رہا ہے، انہاں نوں تے بھائی گڈیاں لگیاں سانو تے سائیکل بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ شکوے نہ کر بلکہ احساس کے میدان میں کھڑا ہو، اللہ تجھے عزت اور برکت عطا فرما دے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر یہ نہیں فرمایا جس کا لینٹر بڑا اچھا ہے، جس کے اندر کارپٹ بڑا خوبصورت ہے، جس کے اندر اے سی اور پنکھے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ میری یہ بھی دعا ہے اللہ سے، جن بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس اپنے گھر نہیں، اللہ انہیں اپنی جناب سے اچھے اچھے گھر نصیب فرمائے۔ جن کے پاس گھروں کی نعمت، اللہ انہیں اپنے اپنے گھروں میں راحت اور سکون نصیب فرمائے۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا دنیا کے گھروں سے سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ فرمایا جس کے اندر احساس زندہ ہے، جس کے اندر ایک لگن زندہ ہے، جس کے اندر ایک فکر زندہ ہے، جس کے اندر ایک جذبہ زندہ ہے، جس کے اندر ایک جنون زندہ ہے۔ وہ جنون کیا ہے کہ یہ ہماری برادری کا یتیم ہے، یہ میرا بھانجا یتیم ہے، یہ میرا بھتیجا یتیم ہے، میں نے اس کی کفالت کر دی۔ فرمایا جس گھر میں ایک یتیم کی یتیمی کا احساس زندہ ہے، اس کی اللہ اکبر فکر زندہ ہے، اس کی محبت زندہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں ایک یتیم کا احساس زندہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا گھر دنیا کے تمام گھروں سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جس کی سوچوں میں یتیم کا احساس، جس کی نظروں میں یتیم کا حیا، جس کی زبان پہ یتیم کے ساتھ نرم جملے، جس کے دل میں یتیم کا احترام، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اس گھر والے اور میں محمد اس طرح میدان محشر میں اور رب کی جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ آئیے دوستو اور بزرگ، یہ چار باتیں ہو گئی، احساس، چار باتیں، اور پانچویں بات، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے لوگوں نے سفر کیا، کوئی کسی جگہ پہ چل کے گیا، کوئی کسی جگہ پہ، حتیٰ کہ لوگوں نے عمرے کے ٹکٹ لگوائے، بیت اللہ میں پہنچے اپنی بیٹیوں کی بھیک مانگنے کے لیے، اپنے بیٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے۔ میری اللہ سے دعا جو پہلے اولاد کی نعمت سے محروم، اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم، اللہ انہیں بھی نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں نصیب فرمائے۔ مگر جس بیٹے کے خلاف اس کا ابو 78 کی مسجد میں بیٹھ کے رو رہا ہے، بیٹا بھلے مسجد نبوی میں رو رہا ہے، بیت اللہ میں رو رہا ہے، اللہ کو اس کا رونا پسند نہیں۔ رونا کس کا پسند ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار میں 3 بندے بیٹھے راحت کے لیے، سکون کے لیے، مگر غار کے دروازے پہ پتھر آ کے ٹھہر گیا۔ اب میڈیا کا دور نہیں، وسائل کا دور نہیں، اب تینوں میں سے ایک نے اللہ کے سامنے ایک بات کی۔ کیا بات کی؟ کہ اللہ تیری ذات جانتی ہے میں بکریوں کا چرواہا، میں بکریوں کا چرواہا، جب بھی گھر پلٹتا تھا پہلے امی ابو کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ آیا، امی ابو سو چکے ہیں، بیٹے بیٹیاں قدموں کی زنجیر بن کے دودھ کا مطالبہ کر رہے ہیں، بیوی اپنی محبتیں جتلا کے دودھ کا مطالبہ کر رہی ہے، میرا پیٹ خود مجھ سے دودھ کی بھیک مانگ رہا ہے، مگر اللہ میں نے کسی کی نہیں سنی۔ ساری رات امی ابو کے احساس میں کھڑا رہا، امی ابو کی فکر میں کھڑا رہا،
انہیں بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور ان سے پہلے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو اور خود دودھ پینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ والدین کے احساس کی سما میرے دل میں ہے، والدین کی فکر میری سوچوں میں ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، یہ احسان کا معاملہ کرنے والا، یہ شفقت کا معاملہ کرنے والا بیٹا آج مصیبت میں پھنسا ہے۔ والدین کا احساس اگر تجھے پسند ہے تو اللہ مجھے یہاں سے نجات نصیب فرما دے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا والدین کے تابعدار نے رب کے دروازے کو کھٹکایا، اللہ نے تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹا دیا۔ اب دوسرے نے اپنا احساس اللہ کے سامنے رکھا۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ مزدور زمینوں پہ کام کرتے، شام کو حاجی صاحب کے دروازے پہ دستک ہوتی کی چاہیے رہی، سر جی مزدوری کی تھی، پیسے سویر نو آئی، سویر نو آگے بڑھے حاجی صاحب میری شام نو آئی۔ اللہ اکبر، مزدور کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، مگر جن کی دعائیں قبول ہوتی ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ کہا اللہ تجھے پتا ہے میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا، وہ اپنی اجرت چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اس کی مزدوری کے چند کھوٹے سکے جو تھے ان سے میں نے بزنس کیا، کاروبار کیا، رحمتیں تیری طرف سے آتی رہی، برکتیں تیری طرف سے وصول ہوتی رہی، کرم تیرا نازل ہوتا رہا، فضل تیرا آتا رہا، وہ آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ، اللہ وقت کے حساب سے ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں وہ مال تبدیل ہو گیا۔ جب وہ مزدور آیا میرے دروازے پہ، دستک دی، دروازہ کھلا، اس نے اپنے ان چند سکوں کا سوال کیا تو اللہ اس کے پیسوں سے، اس کے اس اجرت سے جو میں نے بزنس اور کاروبار کیا جانوروں کی شکل میں، اللہ وہ سارے کا سارا تیری رضا کو پانے کے لیے اس کے آگے لگا دیا۔ اے اللہ سارا کچھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک مزدور کی مزدوری کی حفاظت کرنا، ایک مزدور کی مزدوری پہ پہرا دینا، ایک مزدور کے چند درہموں کو سنبھالنا، اگر اللہ تجھے پسند ہے تو مزدور سے محبت کرنے والا آج پھنسا ہوا ہے، اللہ نجات دے دے۔ فرمایا پتھر اور پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرا بندہ، اس نے بھی اپنی فکر اور احساس اللہ کے سامنے رکھا، کیا کہا؟ اللہ آنے والی آئی، میری سوچیں اس کے حسن پہ ٹھہر گئی، میری آنکھیں اس کے چہرے پہ جم گئی، میرا دل اس کی جوانی پہ فریفتہ ہو گیا، مگر اللہ اس عورت کی زبان سے جو جملے نکلے، اس کی آنکھوں جو آنسو گرے، اس کے لبوں لہجے نے جو تیری قدرت نے مجھے یاد کروائی، مجھے میدان محشر یاد کروایا، میری سوچوں کو سنجوڑا، مجھے قبر کا منظر یاد کروایا، تو اللہ میری سوچوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، میری آنکھوں نے اپنی سمت بدل لی، میرے دل نے اپنے ارادے تبدیل کر لیے۔ اللہ جو درہم میں نے حسن کی بنیاد پہ دینے تھے، جوانی کی بنیاد پہ دینے تھے، جبر کی بنیاد پہ دینے تھے، ظلم کی بنیاد پہ دینے تھے، گناہ کی بنیاد پہ دینے تھے، اللہ وہ درہم و دینار میں نے نیکی بنیاد بنا کے دے دیے، تقوی بنیاد بنا کے دے دیے۔ اللہ تیری رضا کے لیے اسے درہم دے دیے، اس کی عزت کو تار تار نہیں کیا۔ آج لوگوں کی بیٹیوں کی تصویریں آنکھوں میں، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ باتیں زبانوں پہ، لوگوں کی بیٹیوں کی محبتیں دلوں میں، اور کہے کہ 78 چک کی مسجد میں تو کھڑا قیام کرے، اللہ تیرے قیام کو پسند کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دعائیں کرے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اپنی سوچ سلامتی والی لے کے آ،
اپنی آنکھیں سلامتی والی لے کے آ، اپنی زبان سلامتی والی لے کے آ، اپنا دل صاف ستھرا لے کے آ۔ گندے برتن میں کوئی دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، میرا رب اپنا فضل کیسے ڈالتا؟ گندے برتن میں اللہ اکبر چند درہموں کا خریدا ہوا شہد یا کوئی بھی اچھی چیز کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے رب کا فضل کیسے ایسے دل پہ آ سکتا ہے؟ آئیے دوستوں اور بزرگوں، اس پکیزہ سوچ والے نے، پکیزہ نظر والے نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی کہ اللہ میں بھی وہ احساس کیا ہے، میں نے بھی۔ فرمایا تو نے بھی احساس کی شمع کو جلایا۔ فرمایا وہ پتھر پورے کا پورا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میں بات چوتھی کر رہا تھا، اب اس سے آگے آئیے پانچویں بات، اور میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ احساس تمہیں کتنا بلندیوں پہ لے کے جائے گا، احساس تمہیں کتنا اونچا لے کے جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا، فرمایا جو احساس والا بندہ ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو احساس والا بندہ ہو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو گراتا ہے، احساس کی باتیں اللہ سے کرتا ہے، فکر کی باتیں اللہ سے کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ لوگوں گناہ نیکیوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ فرمایا جب راتوں کو تنہائی میں ظلم کیا، زنا کی شکل میں چوری کی، کوئی بھی جرم کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اللہ کے سوا، کر گزرا، مگر ایک دن سوچوں نے جھنجھوڑا، دل نے جھنجھوڑا کہ کون سا چہرہ لے کے اللہ کی عدالت میں پہنچے گا۔ اب یہ شرمندہ ہے، تنہا بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہے، زبان سے توبہ کی جملے بول رہا ہے، دل ندامت کے آنسو رو رہا ہے۔ فرمایا جب آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرتے، دل شرمساری کے آنسو بہاتا ہے، فرمایا ان اداؤں کو دیکھ کے اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کے کس طرح اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتے ہیں۔ ایک دو کی بات نہیں، 10 یا 20 کی بات نہیں، 20 یا 40 کی بات نہیں، پوری سینچری ہو چکی ہے۔ ایک دن سوچوں نے کہا ایک ماں کے بیٹے کا قاتل نہیں، 2 باپوں کے بیٹوں کا قاتل نہیں، ایک گھر کی خوشیوں کا قاتل نہیں، 1-2 گھروں کی خوشیوں کو قبروں میں اتارنے والا نہیں، بلکہ 100 گھروں کی خوشیوں کو قبروں میں اتارنے والا تو شخص ہے۔ کون سا چہرہ لے کے اللہ کی عدالت میں پہنچے، کون سا وجود میدان محشر میں رب کی عدالت میں جا کے تو حاضر کرے۔ اب یہ پریشان ہے، سوچے ندامت کا رونا رو رہی ہے، آنکھیں ندامت کے آنسو گرا رہی ہے، دل ہی دل میں شرمندگی کی باتیں رب سے کر رہا ہے۔ اس کے لیے کیا تو کیا کیا۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا تو صرف گناہ سے یہ 3 طرح کا تعلق ہے۔ رات کو گناہ کیا، پکڑے نہیں گئے، سویر اٹھ کے کی کہنے رات گئی تو بات کی، سانو کون پوچھنا، سانو کون پوچھنا۔ ایک بات۔ دوسری بات، چوری کر دے پتر پڑیا جائے یا کوئی اور گناہ کر دیا، جب میں ابو پہلا لفظ بھی کہنے وہ تو تھانے تھا نہیں گل کر، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں جو تھانے کچہری کے بعد چلی جائے، دوسرے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ تیسری بات، گناہ پرانا ہو جائے، گناہ پرانا ہو جائے جیسی سمجھے پتہ نہیں معاف ہو گیا، نہیں 100 بندوں کا قاتل ہے،
اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا محلہ چھوڑ دیا، بستی برادری سارا کچھ چھوڑ کے ندامت کے رستے پہ چل رہا ہے، شرمساری کے رستے پہ چل رہا ہے، فکر کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ میں شرمندہ ہوں، اللہ میں شرمندہ ہوں، ابھی اگلی بستی میں نہیں پہنچا، اگلے مقام پہ نہیں پہنچا، جس سمت جا رہا تھا رستے میں موت آئی۔ اللہ نے اس کے دل کے احساس کو دیکھ کے، زبان سے نکلے ہوئے ندامت کے جملوں کو دیکھ کے، اس کی سوچ کی فکر کو دیکھ کے 100 خون معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ کس طرح اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتے۔ ایک آنے والی عورت آئی، آ کے کیا کہتی، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا جب وضع حمل ہوگا پھر آنا۔ 9 ماہ تک احساس زندہ ہے، بیٹا بیٹی پیدا ہوتے جو بھی، پھر آئی۔ کہا جب کھانا کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا۔ حولین کاملین، اگر تو اس حکم کے تحت 2 سال دودھ پلایا، 9 ماہ ولادت کے، حمل کے، اور اس کے بعد 2 سال، یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر شرمندگی ختم نہیں ہوئی، احساس ختم نہیں ہوا، احساس نہیں ختم ہوا۔ آئی، حد لگی۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا، اس کی آنکھوں سے جو شرمندگی کے آنسو گرے ہیں، اس کی زبان سے جو توبہ کی جملے ادا ہوئے ہیں، اس کے دل نے جو رب کی عدالت میں پہنچنے سے پہلے ندامت کا اظہار کیا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو، اس احساس کو، اس فکر کو مدینے کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ ان 70 کو بھی اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ یہی میں بس نہیں، آنے والا آیا، حد لگی تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا اس کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو، اس کی زبان سے توبہ کے جملے، اس کے دل کی شرمندگی میرے رب کو اتنی پسند ہے، اگر اس کی توبہ کو چادر بنا کے پورے مدینے پہ ڈال دیا جائے، اس کی توبہ کو مشروب بنا کے پورے مدینے کے واسیوں کو پلا دیا جائے، اس کی توبہ کو ہوا بنا کے پورے مدینے میں بکھیر دیا جائے، تو مدینے کے ایک ایک فرد جہاں تک یہ ہوا پہنچے، جہاں تک یہ اللہ اکبر توبہ کا جام پہنچے، فرمایا اللہ مدینے کے ہر فرد و بشر کو اپنی جہنم سے آزادی دے کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آئیے دوستوں اور بزرگوں، احساس میرے رب کو کتنا پسند ہے۔ میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں ظلم کو بقا نہیں، احساس کو بقا ہے، جبر کو بقا نہیں، فکر کو بقا ہے، لوگوں ظلم کو بقا نہیں، عاجزی کو بقا ہے۔ لہذا احساس کرنے والے بن جاؤ، دوسروں کی فکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں عزت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں برکتیں نصیب کر دے گا۔ کس طرح؟ دیکھیں، جن لوگوں کو احساس تھا، جن لوگوں کو فکر تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر امن سے سفر کر رہے ہیں، آسمانوں سے بھی پانی گر رہا ہے، زمین بھی پانی کے چشمے اگا رہی ہے، اگل رہی ہے، مگر جو ایمان والے تھے، احساس والے تھے، نبی نوح کی تبلیغ کا احساس کرنے والے، ان کی شریعت کا احساس کرنے والے، ان کی دعوت کا احساس کرنے والے، ان کے وجود کا احساس کرنے والے، وہ سب کے سب امن کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور اس وقت کے ظالم اور جابر جو تھے اپنی زندگی کی آخری سانسیں جو ہے پانیوں کے اندر ڈبکیاں لے لے کے گزار رہے ہیں۔ یہی پہ بس نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس کی طرف پلٹے۔ اللہ اکبر، جن کو نبی موسیٰ کی شریعت کا احساس تھا،
نبی موسیٰ کی تعلیمات کا احساس تھا، ان کی لائی ہوئی شریعت کا احساس تھا۔ اللہ اکبر، ان کو دریائے کلثم اللہ کی رحمت اور فضل سے رستے دے رہا تھا۔ جو جبر پہ کھڑے تھے، جو ظلم پہ کھڑے تھے، جو زیادتی پہ کھڑے تھے، جو تکبر پہ کھڑے تھے، انا ربکم الاعلی کے دعووں پہ کھڑے تھے، اللہ اکبر، اپنی قوت کے اظہار کرنے پہ کھڑے تھے، وہ آج دریائے کلثم میں آخری زندگی کی سانسیں پانیوں کے اندر ڈبکیاں لے لے کے گزار رہے ہیں اور کفر کی حالت میں رب کی عدالت پہ پہنچ رہے ہیں۔ اور جو ایمان والے تھے، اللہ احساس والوں کو دریائے کلثم سے حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ، راحت کے ساتھ رستے دے کے اگلی منزل لے کے جا رہا ہے۔ یہی پہ بس نہیں، احساس والے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب کی توحید کا احساس، رب کی عظمت کا احساس، رب کی شان کا احساس، رب کے مقام کا احساس، چاروں طرف آگ چل رہی ہے، احساس والا آگ کے اندر بھی زندہ و جاوید ہے، چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں۔ مگر جو آگ جلانے والے وقت کے نمرود و فرعون تھے، ان کے سروں پہ میرا رب جوتے مروا رہا ہے، کائنات کے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ جنہیں میری توحید کا احساس ہوگا وہ جلتی آگ میں بھی امن کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ اکبر، جسے میری توحید کا احساس نہیں ہوگا اس کے خادم اور ملازم اس کے سر پہ جوتے مارنا فخر کی بات سمجھیں گے۔ یہی پہ بس نہیں، آئیے دوستوں اور بزرگوں، قارون کے دور کی طرف پلٹے۔ قارون کے مال و زر کو دیکھ کے لوگوں نے اپنی انگلیاں زبانوں کے نیچے رکھ لی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مگر وہ ظلم پہ تھا، زیادتی پہ تھا۔ سارے خزانے میرے رب نے اس کے سر پہ رکھے، زمینوں میں دنسا دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو احساس کے چند جملے بولے تھے، آج تک وہ رب کے قرآن کی زینت بنے ہوئے۔ یہی کہ بس نہیں، احساس جناب محمد رسول اللہ کے مبارک دور کی طرف آئیے۔ لوگوں نے اوجریاں پھینکی، لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے شاعر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا۔ اب یہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے 17 رمضان المبارک کے دن بدر کے کنویں میں جہنم رسید ہو چکے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کی فکر کرنے والے، پیارے پیغمبر کی نبوت کا احساس کرنے والے، ان کے پیغام کی عزت کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میدان بدر میں رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں خطابت کے رنگ میں کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، صدیق کی صداقت آج تک زندہ ہے، فاروق کی عدالت آج تک زندہ ہے، عثمان کا حیا آج تک زندہ ہے، علی کی بہادری آج تک زندہ ہے، امیر معاویہ کی فراست زندہ ہے، بلال کی استقامت زندہ ہے، عبداللہ بن مسعود کی تفسیر زندہ ہے، بلال کی اذان زندہ ہے۔ یہ سارے ان کے اوصاف، وصف، یہ نیکیاں کیوں زندہ ہیں؟ آواز آتی ہے انہیں نبی کا احساس تھا، اور ہمیں اللہ اکبر ان کی نیکیوں کا احساس ہے۔ آئیے دوستوں، بزرگوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہارے حق میں دعائیں کریں، تمہیں اچھا کہہ کے پکارے، لوگوں کی محفلوں میں تمہارا ذکر خیر ہو، تو اس کے لیے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ پیش کرنے والے بن جاؤ۔ احساس بندے کو کتنا اونچا لے کے جاتا ہے، آخری بات، احساس بندے کو کتنی بلندیاں نصیب کروا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی بیٹیوں کے دکھ نہیں اللہ سے بیان کرتے، اپنی غربت کے شکوے نہیں، صرف وہاں پہ بیٹھ کے احساس کی چھما جلاتے ہیں۔
کہ یار یہ ساری انسانیت شرک پہ کھڑی ہے، یہ توحید کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ سب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہیں، یہ بچیوں کی زندگیوں کو بخشنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سب ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے حق کیسے ادا کرنے والے بن جائیں گے؟ رب کی طرف سے آواز آئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے تجھے اس احساس کے اندر پایا، اس فکر کے اندر پایا، اس جستجو کے اندر پایا کہ اس اندھیرے سے نکل کے اجالے میں دنیا کیسے آ سکتی ہے، یہ بگڑا ہوا معاشرہ سنور کیسے سکتا ہے، یہ بدبودار ماحول جو ہے معطر کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ اکبر ظلم و تشدد کے اندر گرے ہوئے لوگ جو ہیں عدل و انصاف کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری اس فکر کو دیکھ کے، تیرے اس جذبے کو دیکھ کے، آپ کی اس اللہ اکبر ادا کو دیکھ کے، ہم نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا، ختم نبوت کا لباس نصیب فرما دیا۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، اگر چاہتے ہو تمہاری عزت اور توقیر زندہ رہے، تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہاری جوانی کے تذکرے کریں، تمہارے بڑھاپے کے تذکرے کریں، تمہاری امیری کے تذکرے کریں، تمہاری غربتوں کے تذکرے کریں، تمہاری تنہائی اور جلوتوں کے تذکرے ہوں، تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کریں گی، اللہ کا فضل تمہارے گھر میں اترے گا، اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے سرٹیفکیٹ اللہ تمہیں نصیب فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس گفتگو کو آپ کے دلوں میں اس کی جگہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ نیکی کے رستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کے ہر رستے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو مجھے بڑی خوشی، ماشاءاللہ محترم قاری منشا بلال صاحب بڑی تگدو کر رہے، بڑی لمبی چوڑی محنت کر کے آپ کو رب کا قرآن سنا رہے، ترجمہ تفسیر، یعنی ہر حوالے سے آپ کو نیکی کے ساتھ جوڑنے کی، منسلک کرنے کی وہ کوشش کر رہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تمام سایہ جمیلہ کو، نیک کوششوں کو، کافشوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کی جوانی کو اللہ برکتوں والی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ دو باتیں ہیں، ان کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ آپ کو علم تقسیم کر رہے ہیں، خیر بانٹ رہے ہیں، نیکی بانٹ رہے ہیں۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم کسی بھی موقع پہ انہیں تنہا نہ چھوڑیں، ان کے گھر کے چولہے کا بھی خیال کریں، ان کے لباس کا بھی خیال کریں، ان کی ضروریات زندگی کا بھی احساس کریں، جس طرح جناب محمد رسول اللہ خود تو کمانے کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے، مگر جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ اکرام جو تھے وہ پیارے پیغمبر کو تحفے دیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کا خیال کیا کرتے تھے۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، قاری صاحب بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، بڑے خوبصورت لب و لہجے میں آپ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ یقین جانے اگر آپ اسی بات کا شکریہ ادا کرتے رہے نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت قیمتی ایک ہیرا عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے، خیر و برکت عطا فرمائے، اس مسجد کو، اس مسجد کی رونقوں کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔